إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا انعام و احسان ہے کہ آج تحفیظ کی سالانہ تقریب ہوئی اور ایک خوش نصیب بچوں نے اپنے کلام نماز کی تکمیل کی ہے. یہ ان بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور تمام اہل محلہ کے لیے بڑی ہی عزت کی اور سعادت کی بات ہے. نماز عشاء سے پہلے ہمارے مرحوم حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب دعوت برکاتہ عالیہ نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرما لی جو کافی ہیں، اس لیے لمبا چوڑا بیان مقصد نہیں ہے. البتہ حضرت جی کی بات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے مختصر سی بات عرض کروں گا. اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ معاشرے کا سب سے باوجاہت اور سب سے صاحب حیثیت آدمی کون ہے؟ اس کا اصل فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کرنے والا ہے. کیوں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت، بزرگی اور شرافت کے جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کے اور اس کے نبی کے قبضے میں ہیں اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے سب سے معزز طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کا حامل ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن کے الفاظ ہوں اور اس سے آگے قرآن کا علم ہو، قرآن کے معنی ہوں، تو کیا کہنا، یہ میری امت کا سب سے معزز اور سب سے اونچا طبقہ ہے. دیکھنے میں یہ بچے بہت چھوٹے ہیں قد کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، لیکن اللہ اور اس کے نبی کی نگاہوں میں ان کا قد، ان کا مرتبہ کسی بھی دنیا دار سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم وہ قیمتی خزانہ ہے کہ دنیا کے سارے خزانے ایک آیت کی قیمت بھی نہیں چکا سکتے. ایک صورت نہیں، ایک آیت، بلکہ ایک حرف پہ پڑھنے پر تصدیق کا وعدہ ہے. اور نیکی یہ آخرت کی وہ کرنسی ہے، یہ وہاں کا وہ سکہ ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اس کا بدل نہیں بن سکتے. ایک ایک نیکی کی بنیاد پر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اس وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کتنا اونچا مرتبہ رکھتے ہیں. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں مشہور کتاب ہے اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کے بارے میں عربی زبان میں ہے. آپ جمال الدین مصری نے تہذیب الکمال میں ایک واقعہ نقل کیا. خلف بن ہشام بزاز کہتے ہیں انہوں نے سلیم بن عیسیٰ سے نقل کیا کہ میں اپنے استاد حمزہ بن حبیب الزیات کے پاس ایک مرتبہ پہنچا. قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی ایک تسلسل ہے اور یہ سلسلہ وار چلتے چلتے آخر کار اوپر تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں تک، حضرات تابعین تک اور اس کے بعد صحابہ کرام تک اور اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچتا ہے. تو حمزہ بن حبیب الزیات اپنے وقت کے مشہور قاری ہیں قرآن کریم کے، جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کی خدمت کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کر رہا. ان کے پاس جب ان کے شاگرد پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا فوجدته يمرغ خديه في التراب ويبكي. زمین پر مٹی پر لوٹ ہو کر آہ بکا کر رہے تھے، چیخ رہے تھے. میں نے کہا اعیذک باللہ، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے. کیا ہوا؟ کہا یا حاضر لما استعاذت، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اس کے بعد کہا رأیت البارحة فی المنام کأن
قیامۃ قد قامت، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر بھرپا ہے اور ساری مخلوق حساب کتاب کے لیے کھڑی ہے۔ اس وقت میں حکم ہوا کہ تمام قرائے قرآن قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے حاضر ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ فَكُنْتُ فِي مَنْ حَضَرَ، میں بھی ان لوگوں میں آیا قرآن میں۔ اچانک آواز آئی لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالْقُرْآنِ، کہ میرے پاس وہ آدمی آئے جس نے قرآن شریف پڑھا تھا اور قرآن پر عمل بھی کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں فرجعت القہقرہ، کہ میں پیچھے لوٹا۔ قہقرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیچھے کی طرف اس طرح چلے کہ اس کا رخ سامنے ہو، اس کا رخ نہ مڑے، سامنے اس طرح اپنا رخ رکھتا ہوا پیچھے کی طرف قدم لے جائے۔ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ بِكَلَامٍ عَذْبٍ، ایک بہت ہی میٹھی اور دل نشین آواز سنی کہ أَيْنَ حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، حمزہ بن حبیب زیات کا ہے، اس کو بھی بلاؤ۔ تو کہتے ہیں میں پہنچا۔ اب میں میدان محشر کی ہولناکی سے ڈر رہا تھا، میری ٹانگیں لرز رہی تھی۔ کہا یہ لا بأس علیہ، گھبرانے کی بات نہیں۔ کہتے جب میں نے آواز سنی أَيْنَ حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، تو میں نے کہا لبیک داعی اللہ لبیک، اے اللہ کی طرف سے بلانے والے فرشتے میں حاضر ہوں۔ جب یہ کہا تو فوراً آواز آئی قل لبیک اللہم لبیک، یہ نہ کہو لبیک داعی اللہ، لبیک اللہم لبیک، یہ کہو کہ اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں۔ یہ آواز اللہ جل شانہ کی۔ تو اللہ پاک نے مجھے بلایا اور دیکھا کہ ایک ممبر ہے یاقوت اور زبرجد کا اور موتیوں کا، 3 چیزوں سے بنا ہوا ممبر ہے۔ اللہ نے مجھے اس پر بٹھایا اور اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا سورۃ الانعام، سورہ انعام پڑھو۔ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ سورت اتری ہے اس شان کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں نے سورہ انعام اللہ کی بارگاہ میں پڑھنی شروع کی، تو جب میں اس آیت پر پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اللہ نے فرمایا أَلَسْتُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، پورا زور رکھتے ہیں۔ تو کہا ہے حمزہ کیا میں ایسا نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا بلا ہے، بالکل ہے پروردگار، ایسا ہی ہے۔ آگے میں نے پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ سورت پوری ہوئی۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع کی۔ جب سورہ اعراف شروع کی تو سورہ اعراف بھی ختم ہو گئی، اور جب سورہ اعراف ختم ہوئی تو اس میں سجدہ ہوتا ہے۔ حمزہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں سجدے کے لیے جب جانے لگا تو اللہ پاک نے فرمایا حسبک ما مضى، کہ بھائی یہ دار تکلیف نہیں ہے، یہ اب عبادت کی محنت کی جگہ نہیں ہے۔ جو تم نے سجدہ دنیا میں سجدہ کر لیا وہ کافی، اب سجدے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ادن منی یا حمزہ، اے حمزہ قریب آؤ۔ فضمخنی بالعالیہ، عالیہ کو بڑی کسی خوشبو ہوا کرتے ہیں عرب میں، اس کا نام تھا۔ تو کہا اللہ پاک نے میرے گال پر میرے چہرے پر خوشبو ملی۔ کس طرح ملی؟ اللہ کی شان میں لایا، ہم نہیں جانتے۔ اور کہا اے حمزہ یہ صرف تمہارے ساتھ
اور فرمایا ہے حمزہ هم المصطفون الاخیار، یہ میرے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہیں سارے انسانوں میں، ساری دنیا میں۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کا خاص انتخاب ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ سے نسبت ہے۔ اللہ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہر ایرے غیرے کا انتخاب نہیں کرتے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چنا ہوا امام۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعزتی و کرمی، میری عزت و جلال و کرم کی قسم، لا اعذب لسان الطلب قرآن، میں کبھی بھی اس زبان کو جو قرآن پڑھے عذاب نہیں ہوں گا، ولا اذنا سمع، جن کانوں نے یہ قرآن سنا ان کو میں کبھی عذاب نہیں دے سکتا، ولا قلبا وعا، اور نہ وہ دل جو اس قرآن کو قبول کرے۔ جن سینوں میں قرآن ہے، جن دلوں میں قرآن ہے، کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو دوزخ میں جلائیں گے، اس زبان کو، ان کانوں کو جن پر ہر وقت اللہ کا کلام ہے۔ اور ما خبأت لك یا حمزہ اکثر، یہ تو تمہارا بھی اعزاز، یہ اس کے علاوہ جو نعمتیں میں نے رکھی ہیں تم لوگوں کے لیے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس واقعے کو اور پھر حمزہ بن حبیب نے سارا واقعہ سنا کر کہا افتدعونی علی ان امرغ خدی فی التراب، کیا اب بھی تم مجھے ملامت کرو گے اپنے بال کو، اپنے چہرے کو مٹی میں رگڑنے پر؟ باقی ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عاجزی کریں، کہنا یہ چاہ رہے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنا انعام دیا تو اس کے شکرانے میں ایسا کرنے کا کروں۔ تو میرے بھائی دوستوں، اس بات کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے حضرت مولانا نے عشاء سے پہلے بیان میں بھی فرمایا تھا، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا طبقہ اس امت کا سب سے اونچا طبقہ تھا، جو آج سب سے پست اور معاشرے کا سب سے گرا ہوا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے ساتھ نسبت بھی بہت اونچی ہے کیونکہ ان کو اللہ کے کلام سے نسبت ہے۔ اگر ان کے ساتھ نسبت ہو گئی تو ہو سکتا ہے اللہ اسی کے صدقے میں بیڑا پار کرے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو یہ کام چلا رہے ہیں، یہاں کے جو حضرات ان کاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، کبھی آ گئے۔ جو حضرات اس کام کو سنبھالے ہوئے اور جو اہل محلہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑے صاحب حیثیت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سلسلے کو بڑھائیں، یہ رکے نا، یہ بڑھے، اور اللہ کرے قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معنی کا علم بھی یہاں زندہ ہو۔ اصل تو قرآن کریم کا علم ہے، اس کا فہم ہے، اس پر عمل ہے۔ الفاظ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر علم، عمل ہو اور فہم ہو تو معاشرے کی فضا بدل جائے گی۔ سارے مسائل کا حل اس میں میں مبارکباد دیتا ہوں ان سب حضرات کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے خصوصی مہمان کا بھی، ہمارے زبیر اشرف صاحب برکاتہ العالیہ، بڑے عظیم باپ کے عظیم اولاد ہیں، یہاں تشریف لائے۔ ان کا سفر تھا، اللہ ان کو جزا دے کہ ہماری محبت پہ اپنا سفر مؤخر کیا، اس کی ترتیب بدلی، اور آج بھی ان کی مصروفیت سے فارغ ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے، اتنا وقت دیا۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، آپ سب حضرات کو بھی جنہیں اتنا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ